علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 15 مارچ اسلامی فوبیا کا دن UNO کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ 15 مارچ 2022 کو باقاعدہ مسلم ممالک کے ساتھ مل کر، جس میں ملیشیا اور ترکی بھی تھے، اور مسلمانوں کی ہمارے پاکستان کی حکومت نے، جو عمران خان کی حکومت تھی، اور انہوں نے مل کر یہ اسلامی فوبیا کے خلاف باقاعدہ ایک قرارداد منظور کروائی UNO کی جنرل اسمبلی میں اس میں 55 ممالک نے اس کی حمایت کی تھی، اور اس کے مخالفت میں سر فہرست انڈیا تھا، جس کے یہاں پہ مسلمانوں پر دہشت گردی کے بہت زیادہ الزام لگتے ہیں۔ اور باقاعدہ اس دن سے آج کے بعد یہ پہلا اسلامی فوبیا کا دن ہے، جو 23ویں اور پھر 24ویں منایا جا رہا ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کا مقصد، اس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت، تعصب کا خاتمہ ہے اور آگاہی پیدا کرنی ہے۔ اور باقاعدہ اس میں مسلمانوں کو آن لائن اور آف لائن بہت زیادہ اشتعال انگیزی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، اسلام پر مختلف طریقوں سے، اشاروں سے اور اخباروں میں اور آن لائن مختلف طریقوں سے مسلمان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید کو بے شمار جگہوں پہ جلانے کی سکیم بھی چلتی ہے، جس کی تعداد ہم کہتے ہیں کہ پہلے جہاں کہیں بھی قرآن کو جلایا گیا، مسلمانوں کو مشتعل کیا گیا، اس کی تعداد 15 تھی، لیکن ایک دم اس کے بعد بڑھ کر یہ 700 سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف رواداری کا ایک نہ کرنا اور دشمنی کرنا، اور مغرب کا یہ کہنا کہ اسلامی کلچر اور تہذیب جو ہے وہ نسل پرستی کی طرح ہے، اور مغرب کو اپنا کلچر اور تہذیب کو خطرہ لگتا ہے۔ برقعے سے اور داڑھی سے اور لباس سے، اسلامی ثقافت اور کلچر سے ان کو یہ کیوں لگتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی اندلس میں 900 سال حکومت کی، ہندوستان میں 1000 سال حکومت کی، اور ان کے مندر اور ان کے چرچ عیسائیوں کے اندلس میں اسی طرح قائم رہے، اور مسلمانوں نے الٹا مرمتیں کر کے ان کو بنا کے دیے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومت گئی تو انہوں نے مسلمانوں کی سب سے بڑی مسجد کو آج تک بند رکھا ہے، اور اس کے کلب میں باقاعدہ کلیسا چرچ ٹھوک دیا ہے۔ ہندوستان کا رواداری کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ابراہیم مودی کی حکومت نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ٹارچر کیا ہے، اور گجرات کی BBC کی ڈاکومنٹری اس کی شاہد ہے کو باقاعدہ انہوں نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، اور اس بلوائی طریقے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مارا گیا، اور مسلمانوں کی بابری مسجد کو منہدم کیا گیا۔ حالانکہ غیر جانبدار حلقوں کے نزدیک مسلمانوں کی بابری مسجد کسی ہندی ٹیمپل پہ نہیں بنائی گئی تھی، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو گرا دیا۔ تو مسلمانوں نے ایسا کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا، اور یہ مسلمانوں کے خلاف نفرت وہ تشدد کا باعث بنتی ہے۔ تو اس لیے یہ قرارداد جو 55 ممالک نے پاس کی تھی، اور اس دن سے یہ چیز چل رہی ہے۔ مودی حکومت نے کشمیر میں جس دن سے 370 آرٹیکل اور 35A کو ختم کیا، اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا، جو UNO کی قراردادوں کے مطابق ہے، اور وہاں باقاعدہ لگ کر لوگوں کو کتنے سال سے زیادہ اوپر باؤنڈ رکھ کر ان پہ جبر و تشدد کیا گیا، جو یہ اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ رواداری نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو جینوسائیڈ ہے، اور ان مسلمانوں کو نسل کو ختم کرنا، جیسے کہ فلسطین کے اندر کی جا رہی ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ کہنا کہ پاکستان نظریاتی مملکت ہے، اور اسرائیل نے 1950 میں کہا تھا کہ اسرائیل نظریاتی مملکت ہے، پاکستان نہیں ہے، یا پھر وہ رہے گا یا یہ رہے گا۔ تو اس حساب سے اسلام کو باقاعدہ مقابلے میں لے آنا، تو یہ قرارداد UNO کی اس لیے پاس کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا جائے، اور ان کو دہشت گردی کا نشانہ نہ بنایا جائے، اور اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ اس کو آگے بڑھانے کا ایک دن ہے، اور یہ آگاہی کا دن ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس پہ سیمینار کرنے چاہیے، اور رواداری کو فروغ دینا چاہیے، اور باہم کسی بھی قسم کی فرقہ واریت کو بھی فروغ نہیں دینا چاہیے، جو شیعہ سنی کے حساب سے یا دیوبندی بریلوی کے حساب سے جو بھی ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو ان چیزوں کو بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یکجہتی کا ثبوت دینا مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کریں۔